احادیث کے اندر جو ہے وہ سورہ اخلاص کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ ہے تو چھوٹی سی صورت لیکن اس پر اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے بہت ساری احادیث کے اندر اس کی فضیلت بیان کی ہے، اور بہت ساری احادیث میں بیان فرمایا ہے کہ سورہ اخلاص کا اجر و ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یعنی جو شخص سورہ اخلاص کو پورا پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے رجسٹر کے اندر، اس کے نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ 1/3 قرآن کا ثواب لکھوا دیتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے چھوٹی سی صورت لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں محل بنوا دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت زیادہ محل بنوا لیں گے۔ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اور سنن ترمذی کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ مسجد قباء کا ایک شخص امام تھا، ایک صحابی رسول امام تھا۔ اس کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ ہر فرض نماز کی ہر رکعت کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا، اور سورہ اخلاص کے بعد جو ہے پھر وہ دوسری سورت کی تلاوت کرتا۔ تو اس کے جو مقتدی تھے، اس کے جو پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ تھے، صحابہ کرام تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ یا تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھ لیں یا صرف سورہ اخلاص پڑھ لیں، تو آپ دو صورتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ یا تو اس طریقہ کار کو چھوڑ دیں۔ تو اس امام نے مسجد قباء کے اس انصاری صحابی نے جواب دیا کہ نہیں، میں اس طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا، اور وہ صحابی امام جو ہے وہ ان کا پسندیدہ شخص بھی تھا، لہٰذا اس کو جواب بھی نہیں دے سکتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو سارا ماجرا جو ہے وہ اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول نے اس امام کو بلا لیا اور پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ تم اس طرح کیوں کرتے ہو کہ ہر رکعت کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہو اور دوسری سورت بھی پڑھتے ہو؟ اس صحابی نے خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے سورہ اخلاص سے بہت زیادہ محبت ہے، میں انتہائی محبت کرتا ہوں سورہ اخلاص سے۔ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ یہی محبت، سورہ اخلاص کی یہی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ سورہ اخلاص کی محبت جو ہے وہ تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اور صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر دوسری جگہ روایت امی عائشہ رضی اللہ عنہا اس روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کچھ صحابہ کو سفر پر بھیجا اور ان میں سے ایک شخص کو ان کا امیر بنا دیا۔ اب جس کو امیر بنا دیا وہ جب نمازیں پڑھاتا، فرض نماز پڑھاتا، تو وہ بھی جو ہے ہر فرض نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی بہت زیادہ تلاوت کرتا۔ تو جب واپس آئے سفر سے تو سارا معاملہ اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دیا۔ تو اللہ کے رسول نے اس امام سے دریافت کیا، پوچھا کہ تم اس طرح کیوں کرتے ہو؟ تو وہ جواب دینے لگے، کہنے لگے کہ اس صورت کے اندر اللہ کی رحمان کی صفات کا ذکر ہے، وہ احد بھی ہے، وہ صمد بھی ہے، لم یلد بھی ہے، ولم یولد ہے۔ جب اس صورت کو پڑھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص کی محبت ہے اور سورہ اخلاص کی فضیلت ہے۔ تو ہمیں بھی سورہ اخلاص کی چھوٹی سی اس سورت سے ہمیں فائدہ لینا چاہیے اور کثرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح